بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے وفاقی حکومت کے خلاف ایک آرڈر پاس کیا ہے اور وفاقی حکومت کے نمائندے کو شدید قسم کی برہمی کا بھی اظہار کیا اور سخت احکامات بھی جاری کیے۔ عدالت نے کہا کہ اربوں ڈالر کا قرضہ لینے کو آج آپ لیتے ہیں اور بھگت آج عوام رہی ہے اور یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ اور ساتھ جو جعلی ڈگری کیس میں پی آئی اے کے 117 ملازمین کے اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ ساتھ کل توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی میں عمران خان کی جو طلبی تھی اس میں جو عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا کہا تھا الیکشن کمیشن کے وکلاء نے، جو عدالت نے مسترد کر کے جو ان کا تحریری فیصلہ ہے وہ بھی جاری کر دیا، وہ بھی مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل اعظم سواتی کے کیس میں سماعت ہوئی تھی، تو اعظم سواتی کو چونکہ یہ دوسرا کیس ہے اعظم سواتی کے خلاف، تو ان کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے وکلاء نے کہا، یہ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد اعظم خان صاحب کی عدالت میں تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آج پیش نہیں ہوئے اعظم سواتی، تو سہیل خان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اعظم سواتی کے بیاف پر۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے ہمیں نوٹس ہی نہیں جاری کیا، اب ہمیں نوٹس جاری کریں گے تو ہم پیش ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیس لگا ہوا ہے، تو ہمیں تو نوٹس موصول نہیں ہوا، تو کہا کہ آپ نوٹس بھیج دیں اعظم سواتی کو، اگلی تاریخ پر ہم پیش کروا دیں گے۔ تو عدالت نے ان کی استدعا منظور کرتے ہوئے 31 جنوری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ ان کے خلاف ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری کا میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ جاوید لطیف کے کیس میں کہتے ہیں کہ ایک وقوع کے ایک سے زائد مقدمات کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اعظم سواتی ہے، شہباز گل ہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا اور ان کا معاملہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ جعلی ڈگری کیس میں جو پی آئی اے کے جعلی ڈگری ہولڈر لوگ تھے ان کے خلاف جہاں کارروائی ہوئی تھی وہاں پہ اب ان کے بینک اکاؤنٹس 117 ملازمین کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کرائم سرکل نے دھوکہ دہی اور ریکارڈ میں رد و بدل کے الزام میں پی آئی اے کے 117 ملازمین کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پی آئی اے کے جعلی ڈگریاں رکھنے والے ملازمین کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 9 کروڑ روپے کی ریکوری بھی کی ہے، اور ایف آئی اے نے پی آئی اے کے جعلی ڈگری ملازمت کرنے والے 117 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ پی آئی اے میں جعلی ڈگریوں والے ملازمین کے خلاف ایف آئی اے نے چلان بھی تیار کر لیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ پی آئی اے ملازمین کے خلاف بنائی گئی رپورٹ بھی اسی ہفتے عدالت میں جمع کروائے گا اور عدالت میں ان ساری چیزوں کو رکھے گا۔ اور عدالت میں یہ کہا گیا ہے، چلان میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے میں جعلی ڈگریوں پر ملازمت حاصل کرنے والوں میں اسسٹنٹ اور سپروائزر عہدے کے بڑے ملازمین بھی شامل تھے۔ جعلی ڈگریوں پر ملازمت کے معاملے پر ریکروٹمنٹ بورڈ کے اعلیٰ پی آئی اے افسران بھی شامل ہیں اور ان کے خلاف بھی یہ مقدمہ دائر کیا گیا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کے خلاف جو فوجداری کارروائی کے لیے عمران خان کل پیش نہیں ہوئے تھے، تو عدالت میں سماعت ہوئی، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے سماعت کی، اور عدالت میں جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب کا لاہور ہائی کورٹ میں مصروف تھے، تو علی بخاری صاحب پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کی طبی بنیاد پر میڈیکل گراؤنڈ پر ان کو حاضری سے استثناء دی جائے۔ عمران خان کی تو حالت نہیں ہے کہ وہ لاہور سے ٹریول کر کے وہ اسلام آباد آئے۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ عدالت نے ہدایت کی کہ عمران خان کی جانب سے کوئی وکالت نامہ ہی دے دیں، درخواست کے ساتھ کیا عمران خان کی میڈیکل رپورٹ لگائی ہے۔ اچھا، یہ بھی اب چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو دیکھنی چاہیے، جہاں غلط ہوگا وہاں ہم غلط کہیں گے کہ اتنا اہم کیس ہے، آپ کم از کم عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور ان کا وکالت نامہ جو وکلاء کا جمع کروانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ تاریخ سے 2-3 دن پہلے تیار رکھیں، اور جب عدالت میں کیس ہو تو آپ وکالت نامہ بھی جمع کروا دیں، میڈیکل بھی جمع کروا دیں۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ میڈیکل ہے، اب ایک فوجداری ٹرائل ہے، فوجداری ٹرائل میں ہر حال میں رسپونڈنٹ کو پیش ہونا ہوتا ہے، تو اب وہ پیش نہیں ہوتا تو اس کی ریزن دینی ہوتی ہے، اگر کوئی میڈیکل ہے تو میڈیکل ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے لاہور کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں شہباز شریف کا جو کیس تھا اس میں عمران خان کا حق دفاع ہی ختم ہو گیا، انہی جو وہاں کے لاہور کے جو مقامی وکلاء تھے جو ڈیل کر رہے تھے ان کی نالائکی کی وجہ سے پھر وہ معاملہ اتنا گلے پڑا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک ہی خارج ہو گیا۔ اب اگر شہباز شریف کا مقدمہ ڈکری ہو گیا تو شہباز شریف تو وہ کہے گا میرٹ کے اوپر تو نہیں ہوا نا، حق دفاع ہی ختم ہو گیا، تو وہ کیا ہوگا، شہباز شریف کہے گا دیکھو مجھے لاہور کی عدالت نے بھی صادق اور امین قرار دے دیا ہے اور عمران خان نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ صادق اور امین نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں وکلاء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر آپ پیش ہوئے اور ساتھ جا کے اپنے میڈیا کو کہانیاں سنانا شروع، آپ کا کام عدالتوں میں کیس لڑنا ہے،
میں امجد پرویز صاحب پروفیشنل وکلا ہے نا، امجد پرویز صاحب شریف خاندان کے وکیل ہیں، ان کا جتنا بھی اس طرح کا جو ورک ہے وہ ایسے تیار ہوتا ہے. علی ظفر صاحب کی بھی میں اس بات پر جو ہمیشہ داد دیتا ہوں کہ وہ اپنا جو ورک ہے پیپر ورک وہ مکمل رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور، تاکہ کسی وجہ سے آج اگر وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے، ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن میڈیا کو اور مخالفین کو ایک بات مل جاتی ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ کوئی نہیں، خیر ہے، ہم کر دیتے ہیں، جمع کروا دیتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے وکلا نے کہا جی کہ نہیں، اگر آج نہیں جمع ہوتا تو یہ تو کام بہت خراب ہے، آج وارنٹ گرفتاری جاری کریں. آج ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا، ذاتی حیثیت میں جب طلب کیا جائے تو ان کو آنا ہوتا ہے. تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ ہم سمن دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سمن ان کو ریسیو نہیں ہوا. تو سمن کی جو رپورٹ ہے وہ عدم تعمیل کی ہے، اس وجہ سے ابھی ہم وارنٹ نہیں جاری کرتے. ابھی دوبارہ ان کو 31 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہیں. تو 31 جنوری کو دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا ہے ذاتی طلبی کا. جب عمران خان ایک دفعہ پیش ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد حاضری معافی کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورٹ مارشل ہوا تھا ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کا. اب ان کے وکلا کی جانب سے یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، باقاعدہ میڈیا کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا گیا ہے کہ ان کو جو سابق آرمی کی قیادت تھی، انہوں نے جو سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں جاوید اقبال، ان پر یہ جھوٹا الزام لگا کے مقدمہ کیا تھا اور سزا دی تھی. جو نئی قیادت آئی ہے عاصم منیر کی، آرمی چیف جو عاصم منیر ہے، انہوں نے مہربانی کر کے ان کو رہا کروایا. یہ بات جو اس دن میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتائی تھی وہ اب سامنے آ گئی. وکیل عمر فاروق آدم ہے، یہ کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 29 دسمبر کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا، جبکہ نئی عسکری قیادت نے چارج سنبھالنے کے فوری بعد اس کیس کا جائزہ لیا اور سابق قیادت کی جانب سے ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو محسوس کیا. اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو کیس تھا وہ جھوٹا تھا، وہ ہر فورم پر جائیں گے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہو اور میرے اوپر جو جھوٹا الزام غداری کا لگایا گیا ہے قمر باجوہ اور جو سابق قیادت تھی ان کی جانب سے، اس پر انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف عاصم منیر سے انصاف کا طلبگار ہوں. انہوں نے کہا کہ جو مجھے سزا دی گئی تو 29 مئی کو رہا کیا جانا تھا اور 29 مئی کو ان کی سزا پوری ہونی تھی، لیکن اس کو 29 دسمبر کو ہی 6 ماہ پہلے رہائی دلوائی ہے آرمی چیف عاصم منیر نے. عاصم منیر نے سزا مکمل طور پر ختم کرتے ہوئے ان کی جلد رہائی کی راہ ہموار کر دی ہے. لیکن ان کا کہنا ہے جاوید اقبال کا کہ میں اپنا کیس لڑوں گا اور میں اپنے آپ کو، میرے اوپر جو یہ دھبا لگایا گیا ہے، داغ لگایا گیا ہے، میں یہ کلیئر کر کے بتاؤں گا کہ کیسے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور ان کی جانب سے یہ ساری چیز. اور وہ جو میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، اب ان کے وکلا نے بھی بتا دی ہے کہ قمر باجوہ کا ہی وہ فیصلہ تھا جسے اڑایا گیا ہے اور جس کی بنیاد پر ان کا جو کیس تھا اس کو آگے وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم سماعت ہوئی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت میں جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ریلوے گلف کلب کی جو لیز سے متعلق کیس کی سماعت تھی، جس میں سیکٹری ریلوے، بہت بڑا عہدہ ہے، حکومتی عہدہ سیکٹری ریلوے، اس نے عدالت کو بتایا کہ ML1 9.8 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے اور جو اس کی منظوری دے چکا ہے. اور عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اربوں ڈالر قرض لے کر منصوبے لگانے کی بات پر ہر کوئی کرتا ہے. ملک میں اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے، اس پر کیا ڈیلیوری ہے؟ اربوں ڈالر کا قرض لینے کو ہی آج عوام بھگت رہی ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے ریمارکس دی ہے کہ چھٹیوں کے دوران سندھ میں دوران سفر ریل کے سفر کا چھٹیوں میں سندھ کے سفر کا جو ہے وہ سفر کیا ریلوے کے ذریعے. سندھ میں ریلوے لائنوں کے اطراف آج بھی سیلابی پانی کھڑا ہے. بارشیں گرمیوں میں ہوئی تھیں، پانی اب تک نہیں نکالا گیا. ریلوے افسران نے بتایا کہ بلوچستان میں صورتحال سندھ سے بھی ابتر ہے. بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ نے پاکستان کی سڑکوں پر ضمیمہ چھاپا تھا. عالمی ضمیمے کا عنوان تھا وہ سڑکیں جو کہیں نہیں جاتی. چیف جسٹس نے کہا ملک کو یہ پرتعیش آسائشیں نہیں، پرفارمنس اور استعداد کار چاہیے. اربوں ڈالر کے منصوبے لگانے سے عدالت امپریس نہیں ہوگی. جناب والا، آپ اسی سے ہی تو امپریس ہوئے تھے جب آپ کو شہباز شریف نے کہانی سنائی تھی بلاول زرداری نے، اور آپ نے اچھا خاصا فیصلہ تھا، نیا الیکشن ہو جاتا، اب تک یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، ایک تگڑی حکومت 5 سال کے لیے بن چکی ہوتی اور آج ہم اس دلدل میں نہ پھنسے ہوتے. آج آپ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کے منصوبے لگانے سے عدالت کو امپریس نہیں کیا جا سکتا اور 7 ڈالر نہ لیے جائیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کی جائے. تو جو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے وہ یہی کام کر سکتے ہیں.
وہ اربوں روپے کے منصوبے لگائیں گے، اس میں کمیشن کھاتے ہیں، وہ ڈالر لیں گے، جو قرضے لیتے ہیں وہ پھر یہ اپنے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجتے ہیں، جن کو آپ نے کلین چٹ دی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ عام آدمی ایسی باتیں کرے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، عام آدمی ہے بیچارہ، مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ جب آپ جیسے لوگ ایسی باتیں کریں تو دل دکھتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے 2021 میں ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس میں ریلوے اراضی لیز اور فروخت کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ عدالتی فیصلے کی وجہ سے گولف کلب کی لیز کا عمل رک گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریلوے کو زمینوں کی فروخت اور لیز کا لائسنس نہیں دے سکتے، ریلوے پورا بزنس پلان بنا کر ترتیب دے تب ہی جائزہ لیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے دوران سماعت کہا کہ کوئٹہ میں ریلوے کی رہائشی کوارٹر فروخت ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری ریلوے نے کہا کہ جو زمین استعمال نہیں ہو رہی اسے کمرشل کرنا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا ریلوے وفاقی حکومت سے بطور کمرشل ادارہ کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں لیتا؟ ریلوے اس وقت مالی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ریلوے میں ملازمین ضرورت سے زیادہ ہیں، پینشنرز کا بھی بوجھ ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ ریلوے نے کئی قیمتی اراضیاں 500 روپے سالانہ پر اور 100 سال کے لیے لیز کر رکھی ہوئی ہیں۔ اولڈ اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ریلوے زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی۔ ریلوے کو زمین کمرشل نہیں، آپریشنل مقاصد کے لیے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا سیکرٹری ریلوے بتائیں کس زمین پر کیا کرنا چاہتے ہیں، پھر لیز سے متعلق ہم سوچیں گے۔ ریلوے لائنز کے گرد تجاوزات بڑھ رہی ہیں، ریلوے ٹریک پر رکشہ چڑھنے سے بھی حادثات پیش آتے ہیں، اگر ادارے اپنی زمینوں کا تحفظ نہیں کریں گے تو تجاوزات ہوگا۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ریلوے سالانہ کتنا منافع کما رہا ہے، جس پر سیکرٹری نے کہا کہ پچھلے سال ریلوے کا سالانہ منافع کا ٹارگٹ 58 ارب روپے تھا، ریلویز نے 2022 میں 62 ارب روپے کمائے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ریل گاڑی کے انجن سے ایک موٹر خراب ہو جائے تو دوسری ریل گاڑی کا نکال کر لگا لیتے ہیں، کیا ریلوے کا نظام ایسے چلا رہے ہیں؟ سیکرٹری ریلوے نے کہا پاکستان ریلوے پل صراط پر چل رہی ہے۔ سیکرٹری ریلوے نے عدالت کو بتایا کہ سیلاب کے دوران پاکستان ریلوے کو 628 ارب روپے کا نقصان ہوا اور ہمیں قرضوں کے معاملات ہیں، قرضے ہمیں لینے پڑتے ہیں۔ چیف جسٹس نے پھر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ قرضوں پہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں، کچھ خود بھی آپ اپنا پیسہ بچائیں اور یہ جو عیاشیاں ہیں اس کو ختم کریں۔ اور عیاشیوں سے مجھے یاد آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی پینشن، ان کی مراعات میں کو تھوڑی کٹوتی کریں، ملک کے حالات ایسے ہیں۔ تو وہ حضور والا آپ کے رجسٹرار صاحب نے وہ درخواست خارج کر کے اعتراض لگا کے واپس کر دی ہے۔ خیر، سپریم کورٹ نے 2 ہفتے میں ریلوے کو منافع بخش بنانے سے متعلق جامع پلان عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا، اور ساتھ عدالت نے سیکرٹری جو تھے ریلوے ان کی تگڑی کلاس لگائی، اور عدالت نے کہا آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کی کس پراپرٹی پر کیا بنا ہوا ہے اور لیز کس مقصد کے لیے آپ نے دی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔